پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، نون لیگ کا جلسہ تھا اور وہاں پہ کیا ہوا اس کے متعلق بات چیت کریں گے۔ اور جو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ شروع ہو گئی ہے وہ بڑی خطرناک ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ حالات کس طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن پہلے پاکستان، یہ جلسہ جناب ایسے بنایا گیا، وہاں پہ سسٹم جیسے کسی ولیمے پہ دعوت پہ آ رہے۔ پہلے تو بریانی کی پلیٹ پہ آ جاتے تھے جاہل لوگ، مگر اب ان کو تھوڑی عزت دی گئی ہے اور گول ٹیبل لگا کے وائٹ کلر کے اوپر غلاف، وائٹ کرسیاں، اور بڑا زبردست قسم کا پروگرام تھا۔ پھر ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ بھی بڑے سیانے ہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ حرام خوروں کا ٹولہ کس کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ گورنمنٹ تو پاکستان میں کرتے، پھر لوٹ مار کرتے ہیں اور کہاں غائب ہو جاتے۔ اب جو لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، کھانا شانا تو انہوں نے کہا یہاں سے اڑائیں۔ جب سوشل میڈیا پہ میں نے کچھ ویڈیوز چیک کی تو ان سے پوچھا گیا کہ ووٹ کس کو دیں گے، انہوں نے کہا جی ووٹ عمران خان کا، پی ٹی آئی زندہ باد۔ اب جو جلسے چھوٹے موٹے یہ کر رہے ہیں اور زبردستی لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ جس طرح عمران خان کے جلسے ہوتے تھے کہ لوگ خود بخود آتے تھے، وہ والی گیم نہیں ہے۔ یہاں پہ باقاعدہ طور پہ سختی کے ساتھ لوگوں کو لایا جاتا ہے، لالچ دے کے بھی لایا جاتا ہے۔ پھر بائک وغیرہ کا انتظام کیا ہوا تھا کہ آپ نے جناب مریم کا استقبال کرنا ہے، کافی خرچہ مرچہ کیا۔ ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس ہماری جو ہے موجودہ بھی یہی ایک ہی بات ہے، ساری لوٹ مار جو آئی ایم ایف سے پیسے آئے ہوئے ان کے پاس ہے، ان کے لیے پیسے کی کوئی پرابلم نہیں، ان کو اقتدار چاہیے، پروٹوکول چاہیے۔ اب ایک طرف تو یہ جلسے کر رہے ہیں، دوسری طرف جس طرح میں نے اپنے پہلے پروگرام بتایا تھا کہ ان کو بندے نہیں مل رہے اور عمران خان کو جلسوں کی اجازت نہیں مل رہی۔ اب جناب یہ اسی طرح جلسے کر کے 2 نمبر طریقے کے ساتھ خانہ پوری جو ہو رہی ہے، الیکشن بھی خانہ پوری ہوگی اور بعد میں ان کے اعلان ہو جائیں گے کہ یہ الیکشن جیت گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ نے دیکھا عمران خان کے لوگ تھے، وہاں پہ ان کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ کھل کر جلسے کریں۔ اب یہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی سوچ دیکھے ذرا، بڑے لوگ آ کے کہتے جی یہ فلاں بندے نے حاجی ہے، فلاں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، مگر عدل کا ان کا تقاضا دیکھے، بے ایمانی کا تقاضا دیکھے کہ اسی طرح یہ کہ 2 پہلوانوں کو میدان میں چھوڑ دیا جائے، ایک کو باندھ دیا جائے اور دوسرے کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ تو جناب اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ان طاقتور لوگوں کو۔ ایک اور جو تماشا بنا ہوا ہے کہ عثمان ڈار کی جو ویڈیو جو بیان آیا تھا، پیچھے جو ملٹری والا پھر رہا ہے، اب لوگ اس کا تماشا بنایا کہ بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کوئی کس طرح مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کسی طرح مذاق اڑا رہا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پتہ تو سب کو ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر آپ کے لوگوں میں سے ویڈیو بنتی ہے، پھر وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، پھر وہ وہاں پہ لوگ کہتے ہیں پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو، نال وہ کہہ کے لگاتے۔ تو یہ بدبخت لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، منافقین ہیں، ظالم لوگ بھی ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ ظلم اتنا ہی کرو جتنا برداشت کر سکو، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں اور کیسا کیسا ظلم کر رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے۔ اب چلتے ہیں جی جنگ کی صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کا ایئرپورٹ جو ہے وہ بھرا پڑا ہے، لوگ وہاں سے کسی نہ کسی طرح نکلنا چاہتے ہیں جو اسرائیل کے لوگ ہیں۔ ظاہر ہے اچانک یہ سب کچھ ہوا، مگر میرا خیال ہے کہ جو بھی ہے اسرائیل ایک بہت مضبوط طاقت ہے، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ اب اس نے دھمکی دے دی ہے کہ غزہ میں وہاں سے لوگ علاقہ چھوڑ دیں، ہم وہاں پہ شدید بمباری کرنے والے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ابھی تو لوگ بڑے خوشی کے نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کا مقابلہ کر پائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، یورپ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اب جو نئی چیز سامنے آئی ہے، مجھے بھی تھوڑا بہت پتہ چلا ہے کہیں سے، سوشل میڈیا سے، کہ یہ ایران نے کہا جی ہم ان کے پیچھے ہیں۔
اب ایران کے اوپر پہلے بھی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور کیا ایران کتنی دیر تک ان کو مدد کرتا رہے گا؟ ایک طرف آپ سب کے علم میں ہے کہ جو تمام یورپین ممالک ہے، تمام دوسرے ممالک ہے، امریکہ وغیرہ بھی ہے اس میں، تو یہ اسرائیل کی کھل کر مدد کریں گے، کوئی چوری چھپے مدد نہیں کریں گے۔ ہاں رشیا شاید ہو سکتا ہے فلسطین کی حماس کی مدد کرے، اور یہ بھی اطلاع ہے کہ جون میں ایک فلسطین کا وفد جو تھا وہ رشیا گیا تھا، ہو سکتا ہے وہاں سے پلاننگ بنی ہو۔ اس وقت کوئی 500,000 کے قریب اسرائیلی جو ہے وہ جان سے جا چکے ہیں، اور کافی بڑی تعداد میں زخمی ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی یہاں پہ ایک چیز کی کہ اسرائیل نے کئی علاقے چھوڑ دیے، اس پہ قبضہ بھی انہوں نے کر لیا چھوٹے موٹے علاقوں پہ، تو اطلاع یہ ہے کہ بہت بڑی گیم کھیلی گئی ہے، اور اس گیم کے بعد ایسی فلسطین کی تباہی وہاں پہ اتاری جائے گی جس سے بے شمار لوگ جان سے چلے جائیں، بہت بھاری جانی نقصان ہوگا، اور کیا یہ برداشت کر سکیں گے؟ مجھے ایک اور چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ پہلے کیوں نہیں سوچا انہوں نے حملہ کرنے سے پہلے؟ نہ ان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو اسرائیل کے پاس ہے، نہ ان کے پاس وہ مدد ہے جس طرح آپ سب کے علم میں اسرائیل کی کھل کر مدد کرتے ہیں تمام ممالک، ہمارے تو کوئی کرتا بھی نہیں نا۔ اب جو جنگ ہے یہ نہ ہو کہ کہیں یہ اور وسیع جنگ بن جائے، پہلے یوکرائن روس کی جنگ چل رہی ہے، اوپر سے یہ بھی، اور یہ روس اور یوکرائن کی جنگ کی وجہ سے یورپ میں شدید مہنگائی ہے، اس وقت ہر چیز جو ہے وہ اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، گھروں کے کرائے بڑھ گئے ہیں، گیس بڑی مہنگی ہے، جو گیس کا بل پہلے 50-60 یورو آتا تھا وہ اب جناب بتایا جا رہا ہے 150-200 یورو پہ پہنچ گیا، اور پھر کھانے پینے کی چیزیں بھی پہلے کی نسبت بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں بھی مہنگائی ہوئی ہے، مگر یورپ میں مہنگائی تو ہوئی ہے، لیکن چلیں یہ چل تو رہی ہے نا۔ کیا یہ جنگ جو اب شروع ہوئی ہے یہ کسی مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اور دوسرے کے درمیان توازن دیکھنا چاہیے کہ کتنا ہے۔ ایک طرف یورپ، امریکہ، تمام بڑی طاقتیں، دوسری طرف یہ جو فلسطین ہے، ایران ہے، اور ایران کے لیے تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کئی طاقتیں جو ہے وہ یہ بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع ملے تو ہم اس کو سبق سکھائیں، کیونکہ افغانستان سے یہ بھی ایک خبر چل رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ افغانستان کی خبر کا کیا تعلق تھا کہ امریکہ نے افغانستان کو خالی کیوں کیا؟ اس جنگ سے جو اسرائیل کی جنگ ہے افغانستان کا کیا لینا دینا؟ تو جناب یہ اب جو حالات ہے اس وقت ایئرپورٹ کی، جو تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس رپورٹ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں ایئرپورٹ پہ ہے اس وقت اسرائیل کے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مہنگی سے مہنگی ٹکٹ لے کر وہ وہاں سے نکلنا چاہتے، کسی بھی ملک کی طرف نکل جائے، جو کسی کو جہاز ملتا ہے، جس طرف کا ملتا ہے، یورپ کا ملتا ہے، جہاں کا ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے نکل دو۔ شاید یہ بھی اطلاع ہے کہ اسرائیل کو 28 سال میں اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچا جو اس کے مہم گمان میں بھی نہیں تھا، اور اچانک یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ورنہ آپ سب کو پتا ہے کہ اسرائیل نے کئی دفعہ حملے کیے، کئی دفعہ فلسطینیوں کا جانی بھی مالی بھی ویسے بھی کافی نقصان ہوا، لیکن اس دفعہ کیونکہ بڑی طاقت کے ساتھ حملہ کیا گیا حماس کی طرف سے، اور پھر آئے دن آپ دیکھیں گے کہ اس میں اضافہ ہوگا، اسرائیل بھی جوابی کارروائی کرے گا۔ یا کئی لوگ تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی گیم تھی، ان کو کہا کہ حملہ کرو تو اب ہم ان کو ماریں گے اچھی طرح تاکہ یہ یاد رکھیں گے۔ ناظرین، اس بات کا میں تھوڑا سا بتا دوں کہ عمران خان کے پاس بھی طاقت نہیں تھی اتنی، عمران خان نے بھی پنگا لے، کبھی کسی سے پنگا لے، کبھی کسی سے پنگا لے، روزانہ کسی نہ کسی کے ساتھ پنگا لے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر کتنے کیس بن گئے، کہاں سے بھٹکے کہاں پہنچ گئے۔ مشیر بھی ویسے کہ بیوقوف تھے، جاہل تھے، انہوں نے ایسے ایسے مشورے دیے۔ یہ جنگ سے آپ تھوڑا سا سوچیں کہ جب آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے
آپ اپنے گریبان میں دیکھیں کہ آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کو پتا ہو، لیکن ساری دنیا کو پتا ہے کہ طاقت کس کے پاس ہے۔ ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی بہت ہے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔